خوش آمدید اور صبح بخیر. آج جو ہم نے آپ سے بات پوچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ خواتین میک اپ کرنا کیوں پسند کرتی ہیں. MWF اسپیس ٹائپ کریں گے آپ اپنا میسج بھیجیں گے 2886 کے اوپر. اور میرے آج مہمان جاوید چودھری صاحب، ان سے ہماری گپ شپ کا سلسلہ. اچھا سر، اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ شروع سے ہی اسی طرح کے ذرا ڈیسنٹ سے، اب تو ویسے آپ زیادہ بولتے ہیں. شروع سے مطلب کیا کہ میں پیدا ہی ایسا ہوا؟ ہاں پیدا ہی ایسا ہوا تھا. اتنا ہی سٹائرک، تھوڑی گفتگو، تھوڑا تنزیلہ، تھوڑا ذرا زیادہ ریسرچ کرنے والا، چیزوں کی کھوج لگانے والا. یہ جو ہے نا آپ کو جو طنز نظر آ رہا ہے، یہ تو میں نے بعد میں سیکھا ہے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے، کیونکہ اس میں کوئی چیز تو ڈفرینٹ ہونی چاہیے تھی جو دوسرے لوگوں سے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اس کے ساتھ. صحیح. تو وہ آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا ایکسپائر ہے اور تھوڑا سا طنز ہے، سیریس کر کے شکل جو بہت سیریس اور اس کو معصوم سی شکل بنا کے. اچھا یہ آپ میک کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی ان بلٹ ہے، کوئی نیچرل آتا ہے. نیچرل تو ویسے میں ریلیکس آدمی ہوں زندگی میں، جیسا میرا کالم ہوتا ہے بڑا خوفناک جس سے کہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. عام زندگی میں ویسا نہیں ہوں. عام زندگی میں بالکل ریلیکس، نارمل اور کام اور پیسفل اس ٹائپ کا آدمی ہوں. صحیح. اور ریلیکس کرنے والا اور انجوائے کرنے والا چیزوں کو. صحیح. وہ تو میری ایک ایسی پرسنالٹی ہے. لیکن یہ جو چیز جس کا آپ نے نشاندہی کی ہے، میں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کرنے کی کوشش کی، روز کر رہا ہوں یہ. اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ وہ رجسٹر ہوتا ہے کہ اچھا آپ جملہ مار جاتے ہیں بیچ میں اور اگلا بندہ جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اچھا چلے. بعض اوقات یہ بھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں بولتا، صرف گیسٹ کو دیکھتا رہتا ہوں. تو اس سے بھی لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے چیزوں کو. صحیح ٹوٹل. تو وہ کمیونیکیشن میں یہ چیز بھی ہے فرق کہ بعض اوقات آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ بغیر بولے ہوئے بھی سب کچھ کہہ سکتے ہیں. تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں کہ کچھ نہیں بولے، بس اس کو دیکھیں، اسے کہ اچھا جی یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے لوگ جو ہے بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا بچپن کیسا تھا اور باقی زندگی جب سے پہلے جس جاوید چودھری کو 0 پوائنٹ سے پہلے وہ کیا تھا؟ فرق میری زندگی جو تھی نا وہ ایک بالکل ہی عام، بلکہ بلو دین عام آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایسے انسان کی تھی. میں ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوا تھا، بلکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. میں پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا. اور جو ایک عموماً پنجاب کے دیہات میں ہوتا ہے، ایک دشمنیاں چلی آ رہی ہیں صدیوں سے، قتل کری جا رہے ہیں، دوسرے کو ماری جا رہے ہیں، جیلیں جا رہے ہیں. تو اس قسم کا کلچر تھا میری اپنی فیملی میں بھی. بس یہ تھا کہ میری فیملی نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کو اسکول داخل کروا دیا، اور میں وہ پہلا بچہ تھا، اور اس سے وہ ساری چیزیں ٹرن ہو گئی. بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ تھا، ایسا کہ بیک بینچر اور جو خاموش رہتا ہمیشہ اور خوف زدہ رہتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں. اچھا. تو کبھی کوئی ریمارکیبل نمبر نہیں لے سکا میں. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں تو آپ نے میں نے ٹاپ کی تھی یونیورسٹی جی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نالائق اسٹوڈنٹ چلتا رہا. پھر عشق تو نہیں ہو گیا تھا جی؟ عشق تو نہیں ہو گیا تھا؟ عشق ہر شریف آدمی کو ہوتا ہے، یاد رکھیں سر. وہ ایک میرا کلاس فیلو تھا، وہ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اور لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، نہ اس کے سینگ ہے نہ میری سونڈ ہے، دونوں انسان ہیں، تو کیوں نہ پھر کوشش کریں. تو میں نے یہ کیا کہ پھر اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور 3 مہینے کے بہت کوشش کے بعد جو ہے نا میں ٹاپ کر کے یونیورسٹی، جو بڑا ایک ریمارکیبل حیران کن واقعہ تھا کہ ایک نالائق آدمی جس کو پوری یونیورسٹی کہتی ہے کہ نالائق اور اس کا سوائے باتیں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تو وہ ٹاپ کر جائے. تو وہ ایک تھا، وہ میری ایک اچیومنٹ تھی. اور بیسیکلی کامیابی جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ذائقہ ہوتا ہے. بالکل اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ٹیسٹ دے کہ یہ کامیابی ہے کیا. جب آپ کو اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے جاتے ہیں. تو یہ کر سکتا ہوں تو باقی کام کون سے مشکل ہے جی مجھے بتائیں. ایک اچھا جرنلسٹ بننا، اور پھر میں نے سوچا کہ اینکر بننا ہے. کیونکہ مجھے سب آدمی نے کہا، سب لوگوں نے کہا جو مجھے جانتے ہیں کہ تم اینکر نہیں بن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایکسنٹ بہت اچھا نہیں ہے، پنجابی سٹائل ہے، ویسے بولتا ہوں، اور زبان سیکھنے کی میرے اندر ابیلٹی نہیں ہے. میں صرف ایک لینگویج ایک وقت میں بول سکتا ہوں. میں ابھی جب انگلش کا لفظ بولوں گا نا، آپ دیکھیے گا وہ پہلی مرتبہ غلط نکلے گا میرے منہ سے، اس کو پھر میں کریکٹ کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مائنڈ اس قسم کا ہے کہ سنگل ٹریک ہے، وہ ایک چیز پہ چل رہا ہوتا ہے. پنجابی بولوں گا تو اردو ایسے لگی جیسے بھول گیا ہوں، مجھے آ نہیں رہی. اردو بول رہا ہوں تو انگلش مجھے بالکل سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ ایک ایسا آدمی جس کا ایکسنٹ پنجابی ہو، جس نے کبھی بہت زیادہ بولنے میں شائع ہو اور زبان کے معاملے میں اس کے بڑے پرابلم ہو، تو ایک ایسا آدمی کیسے اینکر بن سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے جب وہ کر لیا تو یہ کرنے میں کیا حرج ہے، کر لیں. تو وہ ایک مجھے جو ایک طاقت ملی اس ایک واقعے سے، اس نے اندر سے کوئی ڈرائیو آتی ہے آپ کے اندر، کوئی بڑی خوفناک قسم کی فائر ان دا بیلی جسے کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ طے کر لیں تو ڈٹ جاتے ہیں اور پھر آپ اس چیز پہ جب تک حاصل نہ کریں. کنسسٹنسی ہے جی بہت. ایک جب میں شروع کر لیتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں.
مثلا مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ نماز شروع کر دیں. میں نے کہا مولانا مسئلہ یہ جس دن میں نے شروع کر دینی اس دن پہ شروع کر دینی, تو مجھے ذرا سوچنے دے ذرا آپ. تو وہی ہوا کہ پھر میں نے جب شروع کر دی تو اب وہ سارے حیران ہیں کہ یار یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جا رہے ہیں مسلسل, اس میں کوئی بریک نہیں آنے دے رہا. تو وہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک شروع سے ہی مجھے کنسسٹینسی جو ہے وہ یہ بہت مشکل ہے, اور پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹ یا مستقل مزاج ہیں. آپ کے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ مستقل مزاجی انسانوں کے لیے بنی تھی, یاد رکھیں آپ, انسان کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو مجھے جب پتا چلا کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں تو پھر میں نے اس کا استعمال سیکھ لیا. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں میں اس کو ریگولر کرتا ہوں. صحیح. اور ہر وہ برا کام اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, برائی کو, صحیح, خامی کو اپنی. تو اس میں بھی کنسسٹینسی اور اس میں بھی کنسسٹینسی. لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ یہ اچھا نہیں کر رہے, چھوڑ دیں, یہ کام مناسب نہیں ہے, یہ اپنا کیا کریں. تو آپ ان لوگوں کی اس طرح کی تنقید یا رائے بالکل نہیں ہے فرا. میں لوگوں کی تنقید سے ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ میری تعریف کریں تو مجھے عجیب سی شرم سی آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہوں کہ کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن کوئی کرٹیسائز کرے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی واہ واہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں فوراً اس کے ساتھ, اور میری جیسے آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ کھل جاتی ہے, اور اس کے بعد بڑے غور سے بات سنتا ہوں اس کو, اور پھر محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ بات اگر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. ہو سکتا ہے میری اندر یہ خامی یا غلطی ہو, تو میں اس خامی یا غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. اچھا, آپ نے بتایا کہ ہر شریف آدمی عشق ضرور کرتا ہے, تو سر آپ شریف آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں؟ آپ شریف ہیں؟ میں تو, آپ نے کتنے کی؟ میں تو بہت, میری تو شادی لو میرج, شادی لو میرج, سخت قسم کی لو میرج. یہ ایک ایسا نیچرل فینامنا ہے کہ جو ہر آدمی میں فرا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ویسے آپ نے شریف آدمی کہا تھا, شریف عورت نہیں. وہ تو ویسے شریف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مرد بڑے شیطان ہوتے ہیں. اچھا, یہ بیسکلی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک محبت کا جو جذبہ ہے یہ بیسکلی خدا کا جذبہ ہے, اور جب ایک روح پیدا کی جاتی ہے تو اس میں محبت کا ایلیمنٹ رکھ دیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ محبت ہوتی ہے جو بعد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیشہ. یہ ایک ایسا نیچرل فینامنا ہے کہ جو ہر انسان میں ہوگا اور ہونا بھی چاہیے ان میں. اس میں ڈیفینیٹلی میں بھی اگر انسان ہوں تو اس قسم کی حرکتیں میں نے بھی کی ہوں گی, اور میں اس کو ظاہر ہے انکار تو نہیں کروں گا. سر حرکتیں انڈر لائن حرکت ہی ہوتی ہے اس نہیں, آپ نے حرکتیں کہا آپ نے. صحیح. اچھا, اس طرح کی حرکتیں کی ہوں گی. سو آپ نے نہیں عشق کیا, زندگی میں محبت کا ذائقہ چکھا؟ ہاں, بڑا خوفناک تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اس ذائقے سے متعارف ہو, جو کہتے ہیں لا حول ولا قوت. یہ بھی پوچھنے والی بات ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ کر افینڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا پوچھتے ہیں آپ کی, یہ کیا باتیں ہیں, یہ بیسکلی پرسنل معاملات. عورتیں بڑی دلچسپی لیتی ہیں ایسی باتوں میں. دیکھیں جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کی آنکھیں کھل گئی اور مسکراہٹ آ گئی, اور آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہوگی ساری. کیونکہ بیسکلی زیادہ چسکے جو ہوتے ہیں نا وہ خواتین کو آتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں. تو یہ ایک نیچرل سا فینامنا ہے جی. بلکہ مجھے ایک نوجوان ایک دن فون کیا, کہنے لگا جی مجھے نا خواتین بہت اچھی لگتی ہیں, اور میرے ذہن میں ہر وقت خواتین سوار رہتی. صحیح. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار بچے بیٹا آپ مرد ہو, مرد کے ذہن میں اگر خواتین سوار نہیں ہوں گے تو گھوڑے سوار ہوں گے. تو ایک نیچرل سی چیز ہے یہ, اور اس میں اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی میں تو نہیں کیا تو بالکل غلط ہوگا یہ, کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے, ایک ظاہر جذبہ ہوتا ہے. اور جب یہ اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو آپ کے کام میں بڑا نکھار آ جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو بڑی فورس ملتی ہے اس سے. اور یہ آپ یہ کہتے ہیں جو جذباتی ایڈکشن ہوتی ہے نا, اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, اور جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے باقی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور باقی جو جتنی مشکلیں آپ کو بہت زیادہ مشکلیں نہیں لگتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی ٹینشن جو ہے اس کو بھگت لیا, میں اس سے نکل آیا, تو باقی زندگی تو بڑی چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی اسٹیج ایسی زندگی میں آئی جب آپ بھی مایوس, دل برداشتہ, پریشان, دل شکستہ, وہ جسے کہتے ہیں وہ عاشق کے نامراد کی اس فیز میں گئے ہو جہاں پہ اسے لگتا ہے زندگی بھی کسی کام کی نہیں ہے, کچھ کرنا بھی نہیں ہے, بس کہیں بھاگ جاؤ. آپ اس دور کی بات کریں یا ویسے اوور آل بھی, اور اس دور کی بات. اچھا, اوور آل تو مایوسی جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. دن میں کئی بار ایسا وقت آتا ہے جی, میں روزانہ بلکہ 2-3-4 مرتبہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میں اداس ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, کیا ٹھیک ہونا چاہیے ساری. لیکن آپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس صورتحال سے نکلیں. تو میں ذرا کیونکہ اس کی سائیکی کو سمجھتا ہوتا ہوں چیزوں کی, تو جلدی اس سے نکل آتا ہوں. اور وہ ٹائم ایسا جب آپ نے عشق میں یا محبت میں کوئی ناکامی اور اس سے جو خاص طور پہ ایک دل شکست. اچھا, آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ محبت ناکام ہوتی نہیں کبھی, یہ بلکہ فلسفہ ہی غلط ہے. اچھا, ہم لوگ مٹیریلسٹ ہے نا, مٹیریلسٹ سوسائٹی ہے, انسان مٹیریلسٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے 105 روپے دیے تو اس کے جواب میں مجھے 1 کلو چینی مل گئی.
اور 1 کلو چینی میں گھر کے لے کے آؤں جس کا میں شربت بناؤں گا اور اس کے بعد بیٹھ کر پیوں گا. تو ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں ہمیشہ تول کے ناپ کے اور اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی دیکھ کے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. سودا کرتے ہیں بیسیکلی انسان جو سوداگروں کی طرح سوچتا ہے. یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ تجارت نہیں ہوتے. نہ تو یہ کوئی دکان ہے جہاں سے آپ جا کے کچھ چیز دیکھ کے تو لے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں مجھے اتنا پروفٹ ہوا ہے. نہ یہ بیچنے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ بیچ کے کہتے ہیں جی مجھے 10,000 روپے کا فائدہ ہو گیا اس میں. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو یہ ناکام کبھی نہیں ہوتا. اس میں سے لوگ نکل جاتے ہیں, آپ اور میں نکل جائیں گے, لیکن وہ جو ایموشن اور اس کی جو فورس ہے وہ قائم رہے گی اور وہ آپ کو بہت کچھ دے جاتی ہے. ایسا میں نہیں سمجھتا کوئی عشق ہو محبت ہو یہ کوئی ناکام ہونے والی چیز ہے, یہ ہمیشہ کامیاب ہونے والی چیز ہے. لیکن مٹیریلی یہ ہے کہ وہ آدمی جیسے آپ کو محبت ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ چل رہا ہو زندگی میں, یا اس کا ایک رول ہو وہ رول اپنا ختم کر کے نکل گیا ہو. جیسے عموماً ڈراموں میں ہوتا ہے, جیسے آپ ڈراموں میں آتی تھی آپ کا ایک کردار ہوتا تھا اور آپ اس کردار کے بعد آپ نکل جاتی تھی, لیکن کہانی چلتی رہتی تھی, سٹوری آگے چل رہی ہوتی تھی ساری. تو اس سے یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کی سٹوری ہے وہ چلتی رہتی ہے, اس میں لوگ نکل جاتے ہیں اس کے بعد جو اپنا اپنا رول ہوتا ہے سب کا. اس میں ہمارے والدین ہیں ان کا کتنا رول ہوتا ہے, بعد میں وہ بھی نکل جاتے ہیں ہماری زندگی میں. میاں بیوی میں سے دونوں میں سے ایک نکل جاتا ہے, بچے بڑے ہو کے چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مضبوط اعصاب کے ہیں, مضبوط دل کے یا مضبوط دماغ کے مالک ہیں؟ میں بڑی کنفلکٹ کا شکار ہوں ویسے آنیسٹلی. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دماغ بڑا مضبوط ہے, پھر مجھے محسوس ہوتا ہے بڑا بچوں والا دماغ ہے, یہ کیا واہیات قسم کی حرکتیں کر رہا ہوں. پھر محسوس ہوتا ہے کہ دل بڑا اسٹرانگ ہے سارا, اور جب دل والی صورتحال خراب ہوتی تو کہتا ہوں یار کیا یہ بچوں کی روحوں کی طرح پریشان بیٹھا ہوں سارا, یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے نا. اور وہ کوئی ایک عجیب سا کنفلکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ مجھے خواتین جیسے ہاتھ دیتی ہیں, سارے خواتین جیسے ہاتھ ہوتے ہیں, اور عاشقوں والا دل دے دیا اس نے جو بڑا بے قرار رہتا ہے ہر وقت, اور دانشوروں یا فلاسفرز والا مائنڈ دے دیا, اور فیلڈ ایک ایسی دے دی ہے جس میں روز لڑنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک عجیب و غریب سا, پھر اس کے بعد یہ ایک اسپرچولزم کی طرف ٹلٹ دے دیا. تو ایک مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس ساری چیزوں کو میں ایک جسم میں رکھ کے کیری کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کسی جگہ خرابی نہ ہو. تو بانٹتے کیسے ہیں پھر اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کا تو وقت ہی, اگر آپ نے ایک شو کرنا ہے ریگولر اور وہ بھی تڑاتا ہوا کرارا مزیدار چسکے دار, اور پھر اس کے ساتھ آپ نے کالم بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ باقی یہ لانجے اور معاملات بھی چل رہے ہیں, تو پھر یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ وہ بڑا, خود میرے دوست بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میں ہفتے میں 4 کالم لکھتا ہوں جی, 4 پولیٹیکل شو کرتا ہوں. بالکل میری اپنا بزنس ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہیں جن کو سب کے, اور بڑے شیطان لوگ ہیں ان سب کو بھگتنا, اور اس کے بعد دفتر ہیں مختلف انہوں میں جانا, اپنے آفس جو ہیں اس میں, اور ان سب چیزوں کو کیری کرنا. پھر میری بیوی ہے بڑی خوفناک. خوفناک یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اٹینشن دی جائے اس کو, فوری طور پر بیٹھ کے تعریف کی جائے اور اس کی تعریف کرتے رہنا بیٹھ کے. وہ 4 میرے بچے ہیں اور وہ مختلف ایج کے ہیں, ان سب کے ساتھ چلنا. پھر دوست بھی ہیں, ان دوستوں کو بھی خوش رکھنا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ بدل گیا یہ. پھر میں ذاتی طور پہ بڑا انجوائے کرنے والا آدمی ہوں, کتابیں پڑھنا, میوزک سننا, کسی ایک جگہ پہ کافی بیٹھ کے پینا. ملک سے باہر جانے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے, آدھی دنیا میں نے گھومی ہوئی ہے, وہاں چلنا, نئی نئی جگہ دیکھنی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اپنے مائنڈ کو بھی ٹھیک رکھنا, یہ ساری چیزیں. تو ان ساری چیزوں کو روزانہ کیری کرنا. پھر ابھی فیس بک پہ میں جوائن کر لیا, اس میں لوگ بڑے, 1 مہینے میں وہ 44,000 لوگ ہو گئے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ان کا جو میسج ہے اس کا رسپانس کروں, پھر ای میل چیک کرنے, اپلائی کرنا, نئی کتابیں پڑھنی جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا. لیکن ان سب کو میں روزانہ اپنے ساتھ کیری کر رہا ہوں, لے کے چل. ٹائم مینجمنٹ ہے, میں وقت ضائع نہیں کرتا جی کوئی.